دوسرے شہر جا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے Mamá, یہ ایک ہفتہ ایک Jessica, سال Luca کے sigue برابر viendo ہو۔ su serie. میں صبا کو بھی اپنے A ساتھ لے ver, کے جانا چاہتا تھا، لیکن اماں کی کچھ طبیعت Lucas, ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں 5 انہیں گھر capítulos میں más y اکیلا te نہیں vas a چھوڑ dormir, سکتا ¿sí? تھا۔ میں صبا کو ان کے پاس چھوڑ گیا۔ میری Gracias, روزانہ اس سے فون mami. پہ Mamá, بات esta ہوتی comida تھی، no me gusta. لیکن پھر ایک Por دن eso te hice میں نے esto. فون کیا تو اس کا فون بند جانے لگا۔ میں نے اماں Ma, سے ya me پوچھا voy de paseo, تو nos vemos اماں کا کہنا mañana. تھا کہ اس کا Ok, فون hijito, پانی میں گر cuídate, گیا تھا، ¿sí? جس کی وجہ سے ¿Cómo que خراب ہو mañana? گیا ¿No ہے، le vas a decir اور nada? آتے ہوئے میں اس Ay, کے لیے نیا déjalo, está فون en toda لیتا la ہوں۔ edad. اس دن کے بعد سے Pero میری yo no صبا سے podía. بات نہیں ہوئی۔ Ay, qué میں جب بھی exagerada, اماں eran سے اس کے otros بارے میں پوچھتا، tiempos. وہ یہی کہتی کہ وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک Más نہیں tarde ہے، voy a salir con کبھی وہ Camila. کہتی کہ وہ کسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ Mica, اسی ¿por طرح qué سے toca ایک limpiar el ہفتہ baño, گزر eh? گیا، Cuando میری regreso اس de سے mi salida بات ہی con نہیں ہوئی۔ Camilo. میں نے بھی یہی سوچ کے انتظار Ya کیا falta کہ media hora para ver a Cami. واپس Voy جا a کے alistarme. اس سے ڈھیر Ok. ساری باتیں کروں گا۔ mami, ya میں نے اس کے لیے vengo. بہت ساری ¿A چیزیں dónde vas? خریدی کیونکہ اس کی O sea que سالگرہ te آنے mandas والی تھی۔ sola. میں اسے ایک Pero بہت mamá, بڑا te avisé اور desde la اچھا سرپرائز mañana. دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بہت سارے تحفے تحائف خرید کر میں واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر Gracias. پہنچا تو جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے پیروں کے نیچے Ay, سے muchas زمین gracias por la نکل گئی۔ invitación. جس رات کو میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات بنانا چاہتا تھا، Rafa. وہی رات میری ¡Ya llegó! زندگی کی سب سے بھیانک اور بری رات بن گئی۔ Miren lo que les traje. میں جب اپنے گھر پہنچا Gracias, تو mami. صبا مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کا کہنا تھا کہ وہ تو میرے جانے کے اگلے دن ہی بازار کا کہہ کے گئی تھی، Sírvete en un اس کے بعد plato. سے وہ واپس ہی نہیں آئی۔ یقیناً وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا، Dobla جبکہ toda اماں la نے مجھے ropa. بتایا کہ وہ جاتے ہوئے بہت سارے قیمتی زیورات اور بہت Siéntate کچھ ساتھ derecha. لے کے گئی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اماں کا کہنا تھا کہ جب میں دفتر چلا جاتا تھا تو وہ میری غیر موجودگی میں کسی سے باتیں کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ انہیں یہ لگا کہ اگر وہ مجھ سے کہیں گی تو میں انہیں ہی غلط سمجھوں گا، میں یہ سمجھوں گا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اسی لیے اس کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس گھر میں دل لگائے اور اس کے پہلے کے جو بھی تعلقات ہیں وہ ان کو ختم کر دے، مگر اس لڑکی نے ان کی بات نہیں مانی اور ¿Qué کسی quieres? دوسرے کے لیے مجھے چھوڑ کر Mami, ¿estás میری bien? محبت کو ¿Y ٹھکرا tú qué کر haces sentado? گھر Ponte a سے hacer algo. بھاگ گئی۔ اسی لیے تو اس کا فون بھی Tu mamá بند está تھا۔ bien renegona. مجھے اماں کی باتوں پہ Mi یقین نہیں mamá, تھا، tu mamá لیکن گھر será. میں سے واقعی بہت ساری ¿Qué está قیمتی pasando چیزیں aquí? غائب تھیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ Nada. شادی سے پہلے کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ Discúlpenme, ¿sí? Hoy no اپنے fue un buen باپ día کے para مجبور mamá. کرنے پہ اس نے Es زبردستی que, مجھ سے mami, شادی کی cuando تھی۔ tú وہ موقع کی llegas, تلاش میں a تھی، mí me da جیسے ہی اسے موقع miedo. ملا وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ وہ رات میرے لیے بہت لمبی ہو گئی، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا۔ ابھی تو میں نے زندگی کو جینا شروع کیا تھا، میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگا تھا، اور وہ لڑکی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کر کے مجھے چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اس کے Hijita, بغیر ایک دن llegaste. گزارنا میرے لیے مشکل تھا، Mamá, اور ¿qué مجھے haces پوری ahí? زندگی اس کے Déjalo ir بغیر a tu گزارنی تھی۔ cuarto. ایک Mis لمحے کے لیے hijos میرے دل میں te خیال están آیا esperando para میں cenar. اپنے آپ کو Ellos ya ختم کر están لوں، durmiendo. ¿Te لیکن یہ sirvo? مسئلے کا حل نہیں تھا۔ Toma, hijita. اس کے بعد میری ماں کا کیا ہوتا؟ Gracias, mamá. بہت کچھ سوچتے ہوئے میں نے اپنے Hijita, آپ کو سنبھالا، sé que estás لیکن میں cansada, اندر سے پوری pero طرح aguanta ٹوٹ un گیا تھا۔ poquito. اس کے Tus بعد سے hijos میرے رویے un میں día اس te van a قدر سختی agradecer آ por گئی no rendirte. کہ میں کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کے لیے ہمدردی Gracias, تو ma. میرے دل سے مکمل طور پہ ختم ہی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کام میں لگا لیا، Mami, میں رات کو دیر تک کام ma. کرتا رہتا۔ ¿Qué 2 pasó? مہینے گزر ¿Qué گئے pasó? تھے، میں نے Papi. اپنی بیوی کو تلاش نہیں کیا تھا کیونکہ میں یہ بات مان چکا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے خود بھاگ گئی ہے۔ Papi, despierta. اماں نے مجھے Toma, toma. بہت مجبور کیا کہ میں اب ان کی پسند سے، ان کی مرضی سے، ان کی بھانجی سے شادی کر لوں، Hijita, vamos a اور jugar. پھر 1 سال بعد Ay, میں no, نے ان no کی بھانجی quiero. سے شادی کر لی۔ 1 سال تک میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ واپس آ جائے، لیکن 1 سال تک جب وہ نہیں آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ کے گئی ہے، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔
अम्मा की खुशी के लिए मैंने उनकी भांजी से शादी कर ली। वहशत थी Bueno, जिससे मैं pues me iré a पहले comer दिन un से helado डर रही sola. थी। उसने एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाना शुरू किया और मुझे लगा कि अब मेरी मौत यकीनी है, ¿Cuál era tu uniforme क्योंकि anterior? मेरा Quiero ver, झूठ अब ¿tienes उस fotos? मशीन पर नजर आने वाला था Nunca me saqué जो una foto डॉक्टर्स usando. अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। और मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये था कि मैंने उस शख्स के एतमाद का खून किया था जिसने मुझे अपने जिगर का टुकड़ा सौंपा था, और मैंने उस मासूम की जान को दांव पे लगाया था जिसे मैं अपनी जान कहती थी। अस्पताल की वो सफेद रोशनियां मुझे अब जहन्नुम की आग लग रही थी, और मैं वहां खड़ी सिर्फ अपनी बर्बादी का इंतजार कर रही थी। जावियार सुर्ख आंखों से मुझे बेयकीनी से देख रहा था, जैसे उसके एतमाद का सरेआम कत्ल हुआ है। ¿Dónde están mis nietitas? न जाने क्यों उसकी आंखों में इतना करब छुपा था, मैं Te अंदर तक हिल reventaste गई। un grano de la nariz. मुझे सिर्फ सच सुनना है। Tienes que lavarte बताओ। la cara, hijita. वो इस कदर वहशत से बोला कि मैं वहीं फर्श पे ढेर हो गई। मेरे कुछ कहने से कबल ही डॉक्टर ने सब कह दिया था। डॉक्टर के वो अल्फाज के बच्चे को माँ का दूध नहीं बल्कि डब्बे का जहर दिया गया है मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे, और इससे पहले कि मैं कोई सफाई पेश करती, जावियार शाह का गजबनाक चेहरा मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो एक जख्मी शेर की तरह दौड़ा। सच बताओ हया, ये डॉक्टर क्या कह रहा है? तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? उसकी आवाज की गरज इतनी खौफनाक थी कि अस्पताल का कॉरिडोर लरज उठा। मैं पीछे हटी तो मेरी कमर दीवार से जा लगी। मेरा हलक खुश्क हो गया था। अल्फाज मेरे गले में फंस के रह गए थे। मैंने बोलने की कोशिश की मगर मेरी जुबान ने साथ छोड़ दिया। जावियार ने आगे बढ़ के मेरे दोनों बाजू पूरी कुव्वत से झंझोड़ा और चीखा, बोलो, खामोश क्यों हो तुम? क्या खिलाती रही हो तुम मेरे बच्चे को? मुझसे झूठ बोला तुमने, मेरे एतमाद का कत्ल किया है, बोलो। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, मगर जिस्मानी दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा दर्द वो खौफ था जो मेरे दिमाग पे छा गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अस्पताल की सफेद दीवारें घूमने लगी और जावियार का चेहरा धुंधला गया। मेरे कानों में साए साए होने लगी और फिर मुझे कुछ होश ना रहा कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं वहीं जमीन पर ढेर हो गई और शऊर की वादी से दूर चली गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अनजानी छत के नीचे पाया। मेरे नथनों में दवाइयों की मखसूस बू आई और मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। मेरा सर चकरा रहा था और जिस्म में शदीद नकाहत थी, मगर होश आते ही जो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया वो आहिल का था। मुझे फौरन याद आया कि क्या हुआ था और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा। मैं अस्पताल के ही किसी कमरे में थी। मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैंने बेध्यानी में ड्रिप खींच के निकाल दी और बिस्तर से नीचे उतर आई। मुझे लगा बस अब पुलिस आएगी और मुझे हथकड़ियां लगा कर ले जाएगी, क्योंकि मैं एक मुजरिम थी। मैंने एक मासूम जान को खतरे में डाला था। मुझे अपनी परवाह नहीं थी। मुझे बस ये जानना था कि आहिल कैसा है, क्या वो ठीक है, क्या वो बच गया। मैंने कमजोर आवाज में पुकारा, आहिल, मेरा बच्चा कहाँ है? अभी मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और जावियार शाह अंदर दाखिल हुआ। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पे थकन और कर्ब के गहरे साए थे, मगर उसके तेवर अब भी खतरनाक थे। वो मुझे देख के रुक गया और दरवाजा बंद करके मेरी तरफ बढ़ा। उसकी नजरों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी वीरानी और सवाल था जिसने मुझे वहीं जमने पे मजबूर कर दिया। मैंने कांपते हुए पूछा, साहब, आहिल कैसा है? वो ठीक तो है ना? जावियार ने एक तंजिया और जहरीली हंसी हंसी और पूछा कि तुम पूछ रही हो कि वो कैसा है? वो इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और उसकी ये हालत करने वाली तुम हो हया, तुम। उसका ये जुमला सुन के मैं फूट फूट के रो पड़ी। मैं उसके कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ कर दे साहब, मैंने जानबूझ के उसे तकलीफ नहीं दी थी, मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे बाबा मर रहे थे
میں نے صرف پیسوں کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا۔ زاویار نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ مجبوری کا نام لے کر تم نے میرے بچے کی جان لے لی۔ تم نے کہا تھا تم بیوہ ہو، تم نے کہا تھا تمہارا بچہ مر گیا، مگر ڈاکٹر نے مجھے سب بتا دیا ہے حیا کہ تم تو شادی شدہ ہی نہیں ہو، تم کنواری ہو۔ تم نے ایک پاک رشتے کا ناٹک کیا، تم نے اور اس نے پہلے مجھے واپس بھیجا تھا۔ تو کیا گزری رات بھی رضیہ حویلی نہیں گئی تھی، بلکہ وہ اس ڈیرے پہ آئی تھی؟ کیا وہ اکثر راتوں کو یہاں آیا کرتی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے ہمت کی اور اپنے سارے سوالوں کے جوابات کو خود ہی جھٹلاتے ہوئے آہستگی سے ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا کیونکہ سبھی کو معلوم تھا کہ یہ ڈیرا وڈیرے کے بیٹے کا ہے، اس لیے کوئی بھی اس طرف آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر رضیہ اندر نہ جاتی تو شاید میں بھی کبھی اس دروازے کے اندر قدم نہ رکھتا۔ دھیرے دھیرے میں اس ڈیرے کے اندر داخل ہوا تو ایک کمرے کی کھڑکی مجھے کھلی نظر آئی، اور جیسے ہی میں نے اس کھڑکی سے اندر جھانک کے دیکھا تو میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ نہ صرف اس کمرے کے اندر میری بیوی رضیہ موجود تھی، بلکہ وڈیرے کا بڑا بیٹا شاہنواز صاحب اندر ہی کھڑا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد میرے دل میں ہلچل سی پیدا ہو گئی، اور پھر جیسے ہی رضیہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹی تو مجھے آگے کا منظر بھی صاف نظر آ گیا، اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میرے سامنے دو لڑکیاں رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں جو بری طرح سے مچل رہی تھیں۔ ان کے منہ پہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وڈیرے کا بیٹا شاہنواز رضیہ سے کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کا منہ کھولو، انہیں کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد انہیں واپس باندھ دو۔ یہ کہہ کے شاہنواز سائیں اس کمرے سے نکل گیا، جبکہ رضیہ نے ان دونوں کا منہ کھول دیا۔ منہ کھولنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں چیختے ہوئے رضیہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ تم کیسی عورت ہو، تمہیں ہم پہ رحم نہیں آتا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی ہماری مدد نہیں کرتی ہو۔ رضیہ نے ان کی باتیں سنی انسنی کرتے ہوئے ان کے منہ میں کھانا ٹھونسنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے کھانا کھلا رہی تھی جیسے کوئی جانوروں کو کھلاتا ہے، اور پھر انہی میں سے ایک لڑکی کا ہاتھ رضیہ نے شاید کسی کام کے لیے کھولا تھا، لیکن اس لڑکی نے فوراً سے رضیہ کی گردن پہ حملہ کیا، کیونکہ اس کی پہنچ میں رضیہ کی گردن ہی تھی۔ رضیہ اس کے قریب جھک کے بیٹھی ہوئی تھی کھانا کھلانے کے لیے، اور اس نے رضیہ کی گردن پہ اپنے ناخن مار دیے۔ رضیہ ایک دم پیچھے ہٹی اور غصے سے کہنے لگی،